السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ایک مہینہ جس میں زمین پر رہنے والا ایک عام انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں فتح مکہ کی تاریخ رقم ہوئی۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ہے رمضان۔ اور سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی رمضان اسلامی تاریخ کا محض ایک مہینہ نہیں، یہ ایک الہی نظام ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ایک روحانی انقلاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ 183 آیت۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں اصل لفظ ہے تقویٰ۔ رمضان کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں، بلکہ دل کی اصلاح، نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی کمزوریوں کا سامنا کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور واپس پلٹنے کا راستہ پاتا ہے۔ قرآن کا نزول 610 عیسوی، غار حرا کی تنہائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ اچانک ایک لمحہ جو پوری انسانیت کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور پہلی وحی آتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہی وہ لمحہ ہے جس سے رمضان کی عظمت جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ 185 آیت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن جو ہدایت ہے، روشنی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رمضان ہمیں واپس بدر ایمان کا امتحان۔ 2 ہجری رمضان کا مہینہ۔ میدان بدر، مسلمان 313، سامنے 1000 کا لشکر، وسائل کم، ہتھیار کم، مگر ایمان مضبوط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے، ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو۔ اے اللہ، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ رمضان تھا اور اسی رمضان میں
اللہ نے فیصلہ کن فتح عطا فرمائی۔ قرآن میں آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آل عمران 123۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے فتح وسائل سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فتح مکہ معافی کی عظیم مثال۔ سن 8 ہجری رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہی مکہ جہاں آپ کو ستایا گیا، جہاں صحابہ کو ظلم سہنا پڑا۔ آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، لوگ کانپ رہے ہیں، انہیں اپنے ماضی یاد ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی بھی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ رمضان تھا، معافی کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ رمضان ہمیں انتقام نہیں سکھاتا، یہ ہمیں عفو درگزر سکھاتا ہے۔ لیلۃ القدر، تقدیر کی رات۔ رمضان کے آخری راتوں میں ایک رات ایسی ہے جسے قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سورہ قدر۔ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی تقریباً 83 سال سے زیادہ۔ ایک رات جس میں عبادت انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ رات خاموشی سے آتی ہے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، مگر آسمانوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تصور کریں ایک بندہ جو سارا سال گناہوں میں رہا، غفلت میں ڈوبا رہا، رمضان آتا ہے، وہ سچی توبہ کرتا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ ہے رمضان کی اصل طاقت۔ معافی، نئی شروعات، روحانی پیدائش۔ رمضان انسان کو گناہوں سے متقی بنا سکتا ہے۔ رمضان صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی دعوت ہے۔ دعوت اپنے آپ کو بدلنے کی، دعوت قرآن سے جڑنے کی، دعوت صبر، شکر اور تقوی سیکھنے کی۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت ایمان میں ہے، فتح صبر میں ہے اور کامیابی معافی میں ہے۔ آج بھی دنیا شور سے بھری ہے،
دل پریشان ہیں، زندگیاں بے سکون ہیں۔ رمضان آتا ہے اور کہتا ہے واپس آ جاؤ۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان کتنا عظیم ہے، سوال یہ ہے کیا ہم اس عظمت سے فائدہ اٹھائیں گے؟ شاید اگلا رمضان ہمیں نہ ملے، لیکن یہ رمضان ہمارے پاس ہے۔ آئیے اسے ضائع نہ کریں۔ ریفرنسز میں ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ قدر، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سیرت ابن ہشام الرحیق المختوم، ریاض الصالحین۔